تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جب ہم میں سے کوئی مسجد الحرام میں داخل ہوتا ہے تو خانہ کعبہ پر نظر پڑتی ہی ہمارے دلوں پر سحر سا طاری ہو جاتا ہے، ہماری آوازیں رن جاتی ہیں اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے غم بارگاہ الہی میں بیان کرنے لگتے ہیں یا اپنے گناہوں سے توبہ طلب کرنے لگتے ہیں۔ لیکن آج جس بدبخت انسان کا قصہ ہم آپ کو سنانے والے ہیں، اس نے خانہ کعبہ کے عین سامنے جا کر دین اسلام کو ترک کر دیا اور کافروں میں شمار ہوا۔ دوستو، کیا کوئی مسلمان اپنے ایمان سے دستبردار ہو سکتا ہے، وہ بھی کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر؟ تو آئیے آپ کو لالچ و ہوس میں مبتلا ایک شخص کی حیران کن داستان سناتے ہیں، جس نے دنیا بھر میں اسلام کا تشخص برباد کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ کچھ دن پہلے انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ملک یمن کا ایک آدمی جان غانم ایک بہت بڑے مجمع سے خطاب کر رہا تھا۔ یہاں اس نے اپنی کہانی بیان کرتے ہوئے ایک بہت ہی عجیب بات کی اور غیر مسلموں کے درمیان دین اسلام پر ایک سنگین ترین الزام عائد کیا۔ جان غانم نے اپنی ایک تصویر لوگوں کے ساتھ شیئر کی اور انہیں بتایا کہ جب وہ مکہ گیا تھا اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، جب یہ حجر اسود کے قریب پہنچا تو اس کے دل نے یہ آواز دی کہ یہ پتھر خدا نہیں ہو سکتا، یہ پتھر کسی انسان نے ہی یہاں نصب کیا ہے، میں کسی پتھر کے آگے سجدہ ریز نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ عمل تو بت پرستی میں ہی شمار ہوگا۔ لہٰذا جان غانم نے اسی جگہ اور اسی وقت دین اسلام کو ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوستو، اس آدمی نے یہ تمام باتیں ایک ایسی محفل میں بیان کی جہاں تمام ہی لوگ اسلام مخالف سوچ رکھتے تھے، کیونکہ جان غانم کے خطاب کے دوران ان کے چہروں پر خوشی اور اسلام سے نفرت واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ یہاں آپ خود بھی اس ویڈیو کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ This is when I was in Mecca and we have to go 7 times and I was going around the black stone and I started to ask this big question: is the creator lives in this house? And I traveled miles to see him in this stone. So I gave up my Islamic faith in Mecca straight away. دوستو، جان غانم نے ایک اتنی بڑی مجلس میں اپنے ترک اسلام کا اعلان کیوں کیا؟ وہ کیا وجہ تھی کہ اسے اپنے آبائی دین پر بت پرستی کا الزام لگانا پڑا؟ یہ موضوع ہم تھوڑی دیر بعد چھیڑیں گے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں جان غانم کے لگائے ہوئے الزام، یعنی مسلمان حجر اسود یا پتھروں سے بنے کعبۃ اللہ کی عبادت کرتے ہیں پر نعوذ باللہ۔ دوستو، اللہ رب العزت قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، یاد کرو کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے گھر کو طواف اور اعتکاف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ بے شک دوستو، کعبۃ اللہ اینٹوں اور پتھروں سے تعمیر شدہ ایک عمارت ہی ہے جیسے باقی دوسری عمارتیں، لیکن مسلمانوں کے نزدیک حقیقی اہمیت اس عمارت کی نہیں بلکہ اس مقام کی ہے جسے اللہ رب العزت نے بذات خود اس کائنات کے مرکز کے طور پر متعین فرمایا ہے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر اسی مقام کو اپنی جائے عبادت بنایا اور اس کا طواف شروع کیا۔ مسلمان جب عبادت کرتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں یہ بات قطعی نہیں ہوتی کہ وہ خانہ کعبہ کی عمارت یا حجر اسود کے پتھر کو سجدہ کر رہے ہیں، بلکہ وہ اپنی عبادات کرتے ہوئے اللہ کے متعین کردہ اس مقام کو بطور سمت استعمال کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر، امام بہقی اور ابن ابی شیبہ اپنی کتابوں میں یہ روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم دیا، اور حضرت بلال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، یعنی آپ نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی کسی بت پرست کو اپنے بت پر چڑھ کر عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟
یقیناً نہیں۔ بالکل اسی طرح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے حجر اسود سے مخاطب ہو کر فرمایا، یقیناً میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا، پھر آپ نے اس کو بوسہ دیا۔ دوستو، یہ حدیث بلا شبہ دنیا کی تمام مسلمانوں کے خیالات کی عکاسی کرتی ہے کہ ہم خانہ کعبہ اور حجر اسود سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جگہیں یا چیزیں نبی آخر الزماں اور دیگر انبیاء علیہم السلام سے وابستہ ہیں، نہ کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ دوستو، اب ہم آتے ہیں اس شخص کی طرف کہ جس نے خانہ کعبہ کے عین سامنے دین اسلام کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر بعد ازاں تمام دنیا کے سامنے اپنے اس عمل کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے کہ جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ دوستو، سوشل میڈیا پر متحرک جان غانم نامی یہ شخص در حقیقت کبھی راسخ العقیدہ مسلمان تھا ہی نہیں، بلکہ اس کا تعلق اسماعیلیوں کے ایک ذیلی فرقے سے ہے جو یمن کے قبائلی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ مذکورہ فرقے کے لوگ دیگر کئی مذاہب کی مانند روح کے حلول کرنے اور آواگون یعنی ایک نئے جنم پر یقین رکھتے ہیں۔ دوستو، جب یہ شخص ٹک ٹاک، انسٹاگرام یا دیگر سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیو پبلش کرتا ہے تو یہ بخوبی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس آدمی کو خود بھی اسلام کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں، کیونکہ یہ قرآن پاک کی صورتوں کے نہ تو نام صحیح سے بتا پاتا ہے اور نہ ہی ان کی آیات۔ جان غانم کے مطابق دوران حج اس پر یہ انکشاف ہوا کہ مسلمان خانہ کعبہ یا حجر اسود کو سجدہ کرتے ہیں، اور اسی بات کو جواز بناتے ہوئے اس نے دین اسلام ترک کر دیا۔ تاہم دوستو، اس نے اسلام ترک کرنے کے بعد جو مذہب اختیار کیا وہ مسیحیت ہے، تو کیا اسے گرجا گھروں میں نصب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بڑے بڑے بت نظر نہ آئے تھے جو آج یہ مسیحیت کی ابتدا اور اس کا پرچار کرنے میں مصروف ہے؟ دوستو، ایک عرب ٹی وی کا یہ دعویٰ ہے کہ جان غانم نے خانہ کعبہ میں ترک اسلام کرنے والی کہانی محض اسلام کو بدنام کرنے کے لیے گھڑی ہے، کیونکہ وہ ایک اسرائیلی لڑکی کی محبت میں سالوں پہلے ہی دین اسلام سے لا تعلق ہو چکا ہے، جبکہ آج یہی بے دین شخص چند پیسوں اور شہرت کی خاطر دین اسلام پر بت پرستی جیسے الزامات عائد کر رہا ہے۔ رب کائنات قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے، جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دی وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 178۔